السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ صدر جلسہ، معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت اور جمعیت، نوجوان ساتھیوں، اس عظیم الشان اہل حدیث کانفرنس میں اللہ نے ہم سب کو جمع فرمایا۔ اللہ رب العالمین اس کانفرنس کو کامیاب بھی بنائے اور جو باتیں خیر کی باتیں ہم سنیں گے اس پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا فرمائے۔ بھائیوں، بزرگ، دوستوں، اس عظیم موقع پر میری تقریر کا عنوان ہے پانی کا تحفظ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں جسے ہم شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ بندہ اگر شمار کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا۔ انہی عظیم نعمتوں میں سے پانی ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس کے بغیر انسان کی زندگی ہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین سورہ واقعہ آیت نمبر 70 میں فرماتے ہیں، افرأیتم الماء الذی تشربون۔ اے انسانوں، اے میرے بندوں، بتاؤ جو پانی تم پیتے ہو، اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ، اس کو برسانے والا کون ہے، اس کو نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی طرف سے سوال ہو رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ پانی اتنی عظیم نعمت ہے، اللہ کے بندوں کے لیے ضرور ہے کہ وہ اس نعمت کا تحفظ کرے، اس کی حفاظت کرے، اس کو بچانے کی تدابیر کرے، ورنہ ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ اگر ایک دن پانی نہ آئے تو انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ پانی نازل کرنا، پانی فراہم کرنا یہ ہمارا کام ہے، اور اللہ نے ہی نازل کیا۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا۔ آسمان سے پانی برسا کر اللہ نے تمہارے لیے، تمام انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، انسان اپنے ذہن میں یہ بات ضرور رکھ لے کہ پانی پر ہمارا ہی حق نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جتنے جاندار، چرند پرند، چوپائے ہیں، ان سب پر حق ہے پانی کا۔ اور ایک جگہ تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ مالوں کی زکوٰۃ دینا چھوڑ دے تو اللہ آسمان سے پانی برسانا بند کر دے گا۔ اگر زمین پر چوپائے جانور نہ ہوتے تو بارش بھی نہ ہوتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ ایک قطرہ پانی بھی انسان کو نہیں دیتا، جانوروں کے طفیل سے ہمیں پانی مل رہا ہے۔ اللہ کے بندوں، پانی ایک ایسی عظیم نعمت ہے، ہر چیز کے بغیر انسان زندگی گزار سکتا ہے، لیکن پانی کے بغیر اس کی زندگی بیکار ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین مختصر انداز میں قرآن مجید میں اس بات کو اجاگر فرمایا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی عطا کی ہے۔ اور ایک جگہ سورہ فرقان آیت نمبر 52 میں فرمایا،
هو الذی خلق من الماء بشر، اللہ ہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا۔ سورہ نور آیت نمبر 40 پر 5 میں فرمایا واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے ہر چوپائے کو پانی سے پیدا کیا۔ پانی انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے تحفظ بتانے سے پہلے میں پانی کے سلسلے میں 2-3 باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، پانی ایک ایسی نعمت ہے، ہر انسان اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ ایک ملک دوسرے ملک کا پانی چھیننا چاہتا ہے، ایک اسٹیٹ دوسرے اسٹیٹ کا پانی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ پرانے زمانے میں پانی کے لیے بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی۔ اسلام سے پہلے سب سے بڑی جنگ جنگ بعاث، گھاٹ پر لڑی جانے والی جنگ پانی کے سلسلے میں تھی، جو سب سے طویل جنگ شمار کی جاتی ہے۔ اسی طرح مدینے کے 2 مشہور قبیلوں کے درمیان، اوس اور خزرج کے درمیان جو جھگڑا چل رہا تھا وہ پانی کا مسئلہ تھا۔ اور آپ اسلامی تاریخ بھی پڑھیں گے یا اس سے پہلے کی تاریخ پڑھیں گے، جب بھی جنگیں ہوتی تو ایک فریق سب سے پہلے وہاں موجود پانی پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو اس کی اہمیت انسان کو معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن آج کے ماڈرن زمانے میں بہت سارے اللہ کے بندے پانی کی بے قدری کرتے ہیں، اور پانی پلانا، پانی کسی کو دینا، یہ اتنا عظیم کام ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما مومن، کوئی مومن کسی بندے کو پانی پلاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن رحیق المختوم سے اللہ پانی پلائے گا۔ اسی طرح اسلامی تعلیمات سے واقف افراد یہ بات جانتے ہیں، سب سے پہلے جو اوقاف اللہ کے نبی مدینہ آنے کے بعد مقرر فرمایا وہ پانی کا وقف تھا، اور مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی نے اعلان کیا وہ کنواں جو یہودی کے پاس ہے وہ خرید کر کون دے گا؟ میں اللہ کا پیغمبر جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ پہلا وقف کرنے والے وہ پانی کا وقف تھا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مقرر فرمایا تھا۔ میرے اور اسی طرح آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے بھائیوں، پانی پلانے سے بہت ساری اللہ کے بندوں کی روحانی بیماریاں، جسمانی پریشانیاں اللہ رب العالمین دور فرماتا ہے۔ اور قیامت کے دن جو بندے کو اجر ملنے والے ہیں، مرنے کے بعد جو ثواب صدقے جاریہ ہیں، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا، کسی نے کنواں کھدوا دیا، کسی نے نہر جاری کر دی، کسی نے پانی پہنچانے کو راستہ آسان کر دیا، تو اس کے لیے بھی صدقے جاریہ ہے۔ یہاں تک کہ سیر و اعلام النبلہ میں حسن بن شفیق رحمہ اللہ نے بیان فرمایا، ایک اللہ کا بندہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے پاس آیا اور اس نے کہا میرے گھٹنے میں ایک زخم ہے جس سے کئی سالوں سے خون بہتا رہتا ہے، میں نے بڑے بڑے اطباء، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بتایا لیکن وہ خون بند نہیں ہوتا۔ تو عبداللہ ابن مبارک نے ایک نسخہ بتایا، اے اللہ کے بندے، جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے وہاں کنواں کھدوا دے، تیرے زخم میں سے جو خون نکل رہا ہے وہ بند ہو جائے گا، وہاں کنویں میں پانی آئے گا، یہاں تیرا زخم بند ہو جائے گا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے اس نسخے پر عمل کیا اور وہ کنواں کھدوا لیا، میرے بھائیوں اس کا زخم پاک ہو گیا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا جب ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں اپنی ماں کی طرف سے کیا صدقہ کروں؟ اللہ کے نبی نے پہلی بات یہ بتا دی
کہ تو اپنی ماں کی طرف سے کنواں کھدوا دے۔ اسی طرح آخر میں 2-3 بات تحفظ کے سلسلے میں بتا کر بات ختم کر دوں گا۔ میرے بھائیوں، پانی کی حفاظت کے سلسلے میں پہلی تدبیر، پہلا پروگرام یہ کرنا ہے، لوگوں میں باقاعدہ اویئرنیس پیدا کرنا چاہیے کہ پانی کی حفاظت کیسے کریں۔ میرے بھائیوں، عبادت کے لیے بھی پانی کا فضول خرچ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے، اللہ کے نبی نے کہا اے سعد پانی اسراف کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول وضو میں پانی کیسے اسراف ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا اگر تو نہر کے بازو بیٹھ کر بھی وضو کر رہا ہے تو وہاں بھی پانی کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے بندوں، آخری بات یہ بتانا چاہتا ہوں، میرے نبی بڑی قناعت کرتے تھے، پانی کا بڑا تحفظ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ پیغام دیا اور دنیا والوں کو بھی ہمیں یہ پیغام دینا ہے، اور ہمارا ملک ہندوستان میں ہماری حکومت بھی پانی کے تحفظ کے لیے بڑی کوششیں کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی جب وضو بناتے تو ایک مد سے، ایک مد کا مطلب ایک پو سے وضو بناتے، اور جب غسل کرتے تو 2.5 کلو پانی، 2.5 لیٹر پانی کے ذریعے سے اللہ کے نبی غسل کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی نیک توفیق عطا فرمائے۔ پانی کا تحفظ کرنے کے سلسلے میں اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔